خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اب تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامی چینل MD ابصار عالم مظاہری میں خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 11 جزم سکون ہے۔ ناظرین، آج ہم تختی نمبر 11 کو پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے، تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے 10 تختی کمپلیٹ کر لیے ہیں اور آج ہم 11 تختی نمبر 11 کو پڑھیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور کوئی سوال ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے، انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11 جزم سکون۔ دیکھیے ناظرین، صاحب کتاب نے ایک لمبی سی لکیر کھینچی ہے، یہ لمبا سا ڈنڈا ہے، اس کے اوپر جو یہ شکل کی بنی ہوئی ہے اس کو جزم بولتے ہیں، اسی کو سکون بولتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ قطب جدن ہے، یعنی اس کا مجموعہ جو ہے وہ قطب جدن ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، اس کو آپ زبانی یاد کر لیجئے ناظرین، قاف، قا، با، جیم، دال۔ جب ان پر جزم ہو، یعنی یہ 5 حروف جو ہیں ان پر جزم ہو، تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حروف قلقلہ کا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ حروف قلقلہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور کب ہوگا۔ تو صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ ان 5 حروف میں سے کسی پر بھی جزم آ جائے، یعنی سکون جزم جو ہے یہ آ جائے، تو جب ان کو پڑھیں گے تو ان کے پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے، لیکن ان 5 کے علاوہ باقی کسی پر بھی جزم آئے قلقلہ نہیں ہوگا۔ صرف ان 5 حروف جو ہیں ان پر اگر جزم ہوگا تو قلقلہ ہوگا۔ دیکھیے مثالوں کے ذریعے ہم سمجھیں گے۔ دیکھیے اس کے اوپر جزم ہے، با ہے، با کے اوپر جزم ہے، اور با دیکھیے حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے یہ با آیا ہوا ہے۔ دیکھیے اب اس پر جزم آ گیا تو اب اس کے اندر جو ہے قاعدہ ہوگا قلقلہ کا۔ کیوں ہوگا قلقلہ کا قاعدہ؟ اس لیے کہ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے۔ ہم نے پڑھا کہ جب ان پر جزم ہو، ان 5 قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے کسی پر جزم ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، یعنی قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے ناظرین؟ دیکھیے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، دیکھیے اب، اس کو اب نہیں پڑھیں گے، اب تھوڑا قلقلہ کر کے پڑھیں گے، قلقلہ تھوڑا ٹکر کھا کر کے الگ ہونا چاہیے۔ اب یعنی ہونٹ دونوں ملیں گے اور مل کر کے تھوڑا سا پھر کھل جائے گا جلد۔ اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، 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 با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، 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 سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش صد، 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 قاف تا زبر قط، قاف تا زیر قط، قاف تا پیش قط، 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 جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق، 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 جق۔ امتحان۔ دیکھیے ناظرین، ہم نے قاعدہ قلقلہ کا ہم نے سمجھ لیا،
اور ہم نے مثالوں کے ذریعے اس کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی. اب اس کو اس کے اندر جاری کرنا ہے، یعنی ایکسرسائز کرنا ہے کہ ہم نے قاعدے کو سمجھا یا نہیں سمجھا. اس میں سے اب ہمیں بتانا ہے کہ کون سے میں قلقلہ ہوگا، کون سے میں قلقلہ نہیں ہوگا. جس میں قلقلہ ہوگا اس کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اور جس میں قلقلہ نہیں ہوگا اس کو بغیر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. دیکھیے، باسین زبر بس، دیکھیے حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، قاف تا با جیم دال میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں قلقلہ نہیں ہوگا. بس، بس، بس نہیں پڑھیں گے، بس. کاف تا زیر کت، دیکھیے وہاں جو تا آیا وہ بڑی تا تھا، یہ تا ہے، اس لیے قلقلہ نہیں ہوگا، قلقلہ کے حروف میں سے نہیں ہے. کت. جیم عین زیر جع، قلقلہ نہیں ہوگا اس لیے کہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے عین. جع. جیم لام پیش جل، اس کو جل جل نہیں پڑھیں گے کیونکہ قلقلہ نہیں ہوگا اس لیے کہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، قاف تا با جیم دال میں سے نہیں ہے. غین لام پیش غل، یہاں بھی نہیں ہوگا. واو حا زبر وح، یہاں بھی نہیں ہوگا. میم حمزہ زبر ما، یہاں بھی نہیں ہوگا. حمزہ ہا زیر اہ، نہیں ہوگا. نون سا زبر نس، نہیں ہوگا. را حمزہ زبر را، یہاں بھی قلقلہ نہیں ہوگا. دیکھیے، یج ال، یا جیم زبر یج، عین لام زبر ال، یج ال. دیکھیے یہاں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آیا ہوا ایک جیم. عین کے بعد جو یہ لام ہے، لام کے اوپر جزم ہے، لیکن لام پر جزم تو ہے لیکن قلقلہ نہیں ہوگا اس لیے کہ قاف تا با جیم دال میں سے نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے. اور ہم نے پڑھا اس کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں اس پر جزم آئے تو قلقلہ نہیں ہوگا. تو پڑھیں گے یج ال، یہاں تو قلقلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لقد، لقد یہاں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. لام زبر ل، قاف دال زبر قد، لقد. خلقنا، خا زبر خ، لام قاف زبر لق، خلق. نون الف زبر نا، خلقنا، قلقلہ ہوگا. اطعمنا، حمزہ طا زبر ات، عین زبر ع، اطع. میم زبر ما، اطعم. نون الف زبر نا، اطعمنا. نقعا، نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نقعا. دیکھیے یہاں قلقلہ کا قاعدہ ہوگا. بروج، بروج. دیکھیے ناظرین، یہاں دو جزم آیا ہوا ہے دیکھیے، لیکن یہاں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے اس کے اوپر، دیکھیے جزم ہے تو قلقلہ ہوگا. دیکھیے اس کو ہجے کیسے کریں گے، اس کو ہجے کرنے میں بعض مرتبہ غلطی کرتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا دو جزم ہے تو کیسے ہجے کریں گے. دیکھیے با پیش بو، را وا پیش رو، برو. جیم ساکن، جیم ساکن، بروج. اس کے ہجے کرنے کا یہی طریقہ ہے. محیط، میم پیش مو، حیا زیر حی، محی. طا ساکن، محیط. اہدنا، حمزہ حاضر اہ، دال زیر دی، اہدی. نون الف زبر نا، اہدنا. یہاں قلقلہ نہیں ہوگا، الف مدہ کا قاعدہ، اس لیے کہ ہا کے اوپر جو جزم ہے، جزم تو ہے لیکن ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے اس لیے قلقلہ نہیں ہوگا. اہدنا. امید کرتا ہوں ناظرین حروف قلقلہ کا قاعدہ اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. آج یہیں تک، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.